الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ آپ تمام صاحبان کا بہت شکریہ کہ ہمارے اس شارٹ نوٹس پہ آپ لوگ یہاں پہ آ گئے۔ آج کی جو پریس کانفرنس ہے یہ ڈاکٹر مہوش حسنین جن کا کچھ دن پہلے اندھنا قتل ہوا تھا اس سلسلے میں آج کی پریس کانفرنس ہے، اور مجھے بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نے ان کے قاتل گرفتار کر لیے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ 22 فروری سن 2026 کو رات تقریباً 8 بجے کے لگ بھگ کے ڈی اے ہاسپٹل سے نکلتے ہوئے قریب ایک مسجد ہے مسجد عثمان، اس کے قریب چند نامعلوم افراد نے ڈاکٹر مہوش پہ فائرنگ کی جس کے نتیجے میں وہ شہید ہوئیں۔ اس کی اطلاع ملتے ہی فوری طور پہ پولیس موقع پہ پہنچی اور علاقے کو گھیرے میں لے کر شواہد اکٹھے کرنے کا آغاز کیا اور مقدمہ رجسٹر کر کے باقاعدہ تفتیش بھی جاری کی گئی۔ مقتولہ کے شوہر اس وقت بڑے شوق میں تھے اور ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ کن کارروائی کی ہے، کن واردات کی ہے، کیونکہ ان کی ذاتی کسی کے ساتھ کسی طرح کی کوئی دشمنی نہ تھی۔ البتہ پھر بھی ہم نے اس تفتیش کا آغاز کیا، اور اس معاملے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صوبائی گورنمنٹ، ہمارے آئی جی صاحب، چیف سیکرٹری صاحب، منسٹر ہیلتھ، ڈاکٹرز کمیونٹی، ایم ایس صاحب، کمشنر صاحب، ڈی سی صاحب اور ضلع پولیس بذات خود ہم پہ بہت زیادہ اس چیز کا ایک طرح سے دباؤ بھی تھا، اور ہمیں ان کے قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کرنے کے لیے باقاعدہ ہدایات بھی دی گئی تھی کہ ان کے قاتلوں کو کسی صورت بھی بھاگنے کا موقع نہ دیا جائے اور جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ لہٰذا ہم نے تو اس میں کچھ ٹیمیں بنائی ایس پی انویسٹیگیشن صاحب کی سربراہی میں، جس کے اندر ایس پی صاحب سٹی افتخار صاحب موجود تھے، متعلقہ ڈی ایس پی اماد صاحب، اور اس کے اندر نہ صرف کہ یہ تو کور ٹیم تھی بلکہ تمام لوگوں نے، وہ لوگ بھی میں اس میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو کہ اس سے ریلیٹڈ نہیں تھی، پر چونکہ ضلع کوہاٹ کے اندر ایک کرائسس آیا ہوا تھا تو اس میں انہوں نے اپنا بہت اچھا رول پلے کیا اور ہر بندے نے اپنا حصہ ڈالا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کیس ہم 1-2 دن پہلے ہی اس کے ملزم گرفتار کر لیتے ہیں، اور آپ تمام کے نوٹس میں ہے کہ 2 دن پہلے ضلع کوہاٹ کے اندر پولیس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جس کے اندر ہماری 5 شہادتیں ہوئیں، اور ہم تمام کے تمام ذہنی طور پہ اور تمام وسائل کے طور پہ اس چیز میں لگ گئے، جس کی وجہ سے 1-2 دن ہمیں اس میں ڈیلے آیا، پر اس کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ ہم اس سے غافل تھے، اس پہ کام تب بھی جاری تھا۔ اس سلسلے کے اندر ہم نے اپنی ٹیکنیکل ٹیمز بنائی جنہوں نے اس کے ٹیکنیکلی اس چیزوں کو دیکھنا شروع کیا، انفارمیشن لی گئی، سورسز پیدا کیے گئے، ریڈز کنڈکٹ کیے گئے، سی سی ٹی وی کیمراز دیکھے گئے، تقریباً 70 سے 80 سی سی ٹی وی کیمراز کو بڑا ہی مائنیوٹلی اینالائز کیا گیا، اور اس کے اندر سے تمام شواہد کو اکٹھے کر کے ہمیں 100% شور ہو گیا کہ یہ بندے یہی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے چھاپے لگانا شروع کیے، گرفتاریاں شروع کی، تقریباً 60 سے 70 مشتبہگان کو ہم نے اس کیس کے اندر اٹھایا اور ان کی انٹروگیشن کی گئی، جس سے ہمیں مختلف لیڈز ملی۔ ان لیڈز کے تناظر میں ہم نے مختلف اضلاع کے اندر ریڈ کیے، جس میں ہنگو، اورکزئی، کوہاٹ کا تقریباً چپا چپا، پشاور، مردان اور سوات کے اضلاع موجود ہیں، اور ان تمام محنتوں کے نتیجے میں الحمدللہ اللہ نے ہمیں کامیابی دی، اور آج ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ حیات گل اور سیف علی اس ٹائم پولیس کی حراست میں ہے، اور ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور ان کو انشاءاللہ قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی، میرا ایک سوال ہے، ممتاز بنگش نام ہے میرا، اور میں